وہ کہتا کہ خاموش ہو جاؤ تو ہزاروں کے درمیان سناٹا چھا جاتا۔ وہ کہتا کہ شہر بند کرو تو پورا شہر ویران ہو جاتا۔ یہ دہشت تھی کراچی کے شہر میں الطاف حسین عرف بھائی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے شہر کراچی کی مشہور جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی۔ عروج ایسا تھا کہ لوگ اس کا نام لینے سے ڈرتے تھے، اور زوال ایسا کہ اسی شہر میں لوگ اس کا نام لے کر ہنستے ہیں۔ یہ داستان کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، تاکہ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ انڈیا کے دو ٹکڑے ہوئے جس میں ایک ملک بنا پاکستان۔ انڈیا سے جو ہجرت کر کے پاکستان آئے ان کو نام ملا مہاجر۔ مہاجر بسے کراچی میں، اور لیاقت علی خان خود بھی مہاجر تھے تو انہوں نے ان کے لیے 2% روزگار کا کوٹا فکس کیا۔ لیاقت علی خان کی وفات ہوئی اور ملک میں ایک بار پھر ایک آمر کی حکومت آ گئی۔ جمہوری حکومت لانے کے لیے سندھ سے آواز بلند ہوئی۔ وہ آواز تھی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ ذوالفقار علی بھٹو پاور میں آئے اور کوٹا سسٹم متعارف کروایا۔ ذوالفقار علی بھٹو خود سندھی تھے اور انہوں نے سپورٹ کیا سندھیوں کو۔ اس سے پہلے پاکستان کی سول سروسز میں مہاجروں کا بھی اثر رسوخ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد سندھیوں کا راج بڑھتا گیا اور مہاجر سائیڈ لائن۔ مہاجر تھے تو پاکستان کی سب سے پڑھی لکھی اور باشعور قوم، لیکن ایک مسئلہ تھا، ایک پیچیدگی تھی۔ تعلیم تو تھی لیکن نوکری نہیں تھی، کیونکہ پورے ملک میں مہاجروں کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی رہنما نہیں تھا۔ اسی دوران کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک شخص کو تعصب کی بنیاد پر اسلامی جمعیت نے بے دخل کر دیا۔ وہ گرم خون نوجوان نے شکست تسلیم کرنے کی بجائے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ آواز اٹھانے کے لیے ایک جماعت بنائی جس کا نام پڑا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ اس تنظیم کو بنانے والے تھے الطاف حسین بھائی۔ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا کام ہوتا کہ وہ مہاجروں کے گھر گھر جاتی اور ان سے ان کے مسائل پوچھتی اور پھر منظم طریقے سے اس پر آواز اٹھاتی۔ اس اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے الطاف حسین کو مہاجروں کے درمیان کافی مقبول کر دیا تھا۔ مہاجر اپنی عطیات بھی اور الطاف حسین کو عزت بھی دینے لگے، جس وجہ سے سیاسی جماعت وجود میں آئی جس کا نام پڑا MQM مہاجر قومی موومنٹ، جس کے بعد نام تبدیل ہو کر متحدہ قومی موومنٹ بن گیا۔ اس جماعت کی 2 مانگیں مہاجروں کے درمیان بہت مشہور ہوئی، جس نے مہاجروں کو MQM جماعت اور الطاف حسین کا مرید بنا دیا۔ پہلی یہ مانگ تھی کہ جو 20 سال سے کراچی میں رہ رہے ہیں ان کو ہی کراچی کا شہری مانا جائے اور وہی لوگ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہوں۔ اس ڈیمانڈ کو رکھنے کی مختلف وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ کراچی میں تھا، ایک تو پورٹ کی وجہ سے اور دوسرا کاروبار کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے پورے پاکستان سے لوگ یہاں رہنے آتے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ ضیاء الحق کے دور میں افغانستان اور سوویت جنگ کا آغاز ہوا، جس وجہ سے بہت سارے افغانی کراچی آ کے بس گئے۔ اس لیے الطاف حسین نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ صرف وہی لوگ شہری تسلیم کیے جائیں جو کراچی میں 20 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ بتا چکے ہوں۔ دوسری مانگ یہ تھی کہ مہاجروں کو بندوق رکھنے کا لائسنس دیا جائے۔ خیر، اس مانگ کو وفاق یا صوبوں نے تسلیم تو نہیں کیا، لیکن آنے والے وقت نے یہ ضرور دکھایا کہ بہت سے MQM کے کارکنوں کے پاس غیر قانونی بندوقیں اور بہت سارا اسلحہ موجود تھا۔ اب MQM جماعت تو وجود میں آ گئی تھی، لیکن اسے مقبولیت کے لیے کوئی ایسا کام کرنا تھا کہ پورے پاکستان میں اس کی آواز کو سراہا بھی جائے اور سنا بھی جائے۔ دوستوں، تاریخ میں بہت سے کارنامے چھوٹے چھوٹے حادثوں سے شروع ہوتے ہیں جس کے نتائج بہت ہی زیادہ بااثر اور حیران کر دینے والے ہوتے ہیں۔ ایک حادثہ کراچی میں بھی ہوا۔ 15 اپریل 1985 سر سید گرلز کالج میں پڑھنے والی 20 سالہ بشرا زیدی کالج سے باہر نکلی اور بس کا انتظار کرنے لگی۔ بس تو آ رہی تھی لیکن 2 بسوں کے درمیان ریس لگ رہی تھی۔ ان 2 بسوں کا نام تھا N1۔ ان میں سے ایک بس بشرا تک پہنچی اور اسے کچل کر آگے نکل گئی اور وہیں بشرا زیدی کی موت ہو گئی۔ اب یہ واقعہ اس لیے دلچسپ ہے کہ بشرا زیدی تھی مہاجر، اور جو کراچی میں ٹرانسپورٹ پر اثر و رسوخ رکھتے تھے وہ تھے پٹھان۔ بشرا زیدی کی خبر چلی میڈیا پر اور وہیں الطاف حسین کو موقع نظر آیا MQM کو اچھی طرح لانچ کرنے کا۔ موقع نظر آیا کہ لوگوں کے اندر MQM کی عزت بڑھانے کا۔ حادثے تو کراچی میں ہوتے رہتے تھے، لیکن یہ حادثہ کچھ خاص تھا۔ پورے کراچی میں مظاہرہ ہونا شروع ہوا۔ مظاہرے رک نہ سکے تو ریاست نے ایکشن لیا۔ پولیس نے لاٹھی چارج کیا، بات لاٹھی چارج سے بھی نہ بنی تو ٹیئر گیس کا استعمال کیا گیا۔ الطاف حسین نے تقریر کی۔ تقریر میں نسلیت اور قومیت کے اوپر سیاست کی۔ مہاجروں کو بھڑکایا گیا کہ اگر آج نہ اٹھے تو تمہاری ماؤں بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا، جس نے مہاجروں کے اندر جوش، ولولہ اور اشتعال پیدا کر دیا۔
पूरा कराची आग की लपेट में आ गया। हर इलाके में पुलिस के रोकने के बावजूद मुजाहिरे होने लगे, कारोबार बंद हो गया, स्टूडेंट्स ने स्कूलों और कॉलेजों का बायकॉट कर दिया। कराची जलने लगा, लेकिन MQM और अल्ताफ़ हुसैन आगे बढ़ने लगे। इस केस ने कराची में रहने वालों और अमूमी तौर पर पाकिस्तान की सियासत की तकदीर बदल दी, क्योंकि वफाक में हुकूमत लाने के लिए वफाकी हुकूमतों को MQM का सहारा लेना ही पड़ता था। डॉक्टर फरहान हनीफ सिद्दीकी और ख़ास तौर पर कराची में होने वाले नस्ली फसादात की तहकीक की है। उनका कहना है कि MQM ने इन नस्ली फसादात को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अब MQM और अल्ताफ़ हुसैन पूरी तरह मैदान में आ चुके थे। मुहाजिरों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रहनुमा मिल चुका था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके सर आ पड़ी थी, और वो थे अफ़गानिस्तान से आए हुए अफ़गानी। वो हट्टे कट्टे और जंगजू किस्म के लोग जिससे MQM जमात को डर था कि ये कहीं हमारी जगह ना ले लें। ये डर खौफ में बदला और खौफ इतना शदीद हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन ने बदनामे ज़मानत तकरीर की, कह दिया कि ये VCR और कलर TV तुम्हारे दिफा में काम नहीं आएंगे, बल्कि बंदूक और गोलियां तुम्हारा दिफा करेंगी। लॉरेंट गियर अपनी कराची के हवाले से किताब में लिखते हैं कि यही वो वक्त था जब MQM ने अपने कारकुनों को हथियार थमा दिए। MQM का हर बच्चा अब जेब में AK-47 लेके घूमता था। 90 की दिहाई आई, ये तारीख़ कराची की सबसे ज़्यादा खून रेजी वाले साल साबित हुए। आर्मी को खबर मिली कि MQM कराची तोड़ना चाहती है। इस वजह से ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज़ हुआ। लोग मरे, गिरफ्तार हुए। जिन जगहों पर कचरा फेंका जाता था वहाँ से लाशें बरामद होना शुरू हुई। लाशों की बेहुरमती भी की जाती। एक तरफ थी MQM और दूसरी तरफ थी पुलिस और मिलिट्री। रियासत MQM को मारती तो MQM के लोग बदले में जवाब ज़रूर देते। आप शायद सोच रहे हों कि इन सब के बीच में अल्ताफ़ हुसैन कहाँ था। ऑपरेशन क्लीन अप के 1 महीने पहले ही अल्ताफ़ हुसैन बीमारी का बहाना बनाकर लंदन चले गया, और आज 30 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन कभी वापस नहीं आया। लंदन तो चले गया था, लेकिन ताकत ऐसी थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राब्ता कमेटी का आगाज़ हुआ। कारकुनों और आवाम से टेलीफोनिक खिताब होता रहा। फ़ोन से आवाज़ आती कि शहर बंद करो, तो शहर बंद हो जाता। कोई पार्टी से गद्दारी करता तो मार दिया जाता। लेकिन जिस तरह हर उरूज का एक ज़वाल होता है, और ज़वाल का आगाज़ तो तभी शुरू हो गया था जब MQM के इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी रॉ से ताल्लुकात सामने आए। लेकिन फिर 2013 में लंदन से एक तकरीर हुई, कराची को अलग करने की बात की गई, फ़ौज को गालियाँ दी गई, और फिर सब कुछ बदल गया। MQM टुकड़ों में बढ़ गई, तकरीरों पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई, और आज वो वक्त है कि ना कोई असर है और ना कोई रसूख। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया।